الحمدللہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اس میں تفریق پیدا نہ کرو۔ میرے محترم دوستو، آج تفریق پیدا نہ کرو اس کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے نا وہ انسان پسند نہیں ہے جو ہے نا دوسروں کے بارے میں یا ہے نا دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنا، فسادات لگانا، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فرماتے ہیں جو ہے نا دنیا میں فسادات پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے پہ لعنت وغیرہ کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، تو اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ رمضان کا یہ تیسرا عشرہ ہے، تیسرا عشرہ یہ نجات کا عشرہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تمہارے دل سے، تمہارے آنکھ سے، تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف مت دو، ایذا ہے نا مت پہنچاؤ بول کے، وہ کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے، کسی کو اپنی طرف سے تکلیف دینا نہیں ہے، کسی کو ایذا پہنچانا نہیں ہے، کسی کا نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ یہ ہے نا آج ہمارے اندر کیا ہے، یہ چیزیں ہیں نا ہمارے اندر آ گئی ہے یہ چیزیں۔ ہم ہے نا دیکھتے نہیں، کچھ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، اپنی ہے نا زبان سے، اپنے ہاتھ سے سنیں ہم ہے نا جیسے کیا ہے لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم ہے نا آپس میں ہے نا مل جل کے رہو، بولے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپس میں تفریق پیدا مت کرو، مل جل کے رہو، ایک دوسرے سے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ بولے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا جب انسان سے اللہ تعالیٰ ہے نا اپنی عدالت کو قائم کریں گے، اللہ پاک جب عدل کریں گے تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے اور بلا کے سوال کریں گے۔ اس وقت میں انسان ہے نا بے بس ہوگا، پوچھیں گے تو نمازیں پڑھا تھا، ذکر کرتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، لیکن لوگوں کے بارے میں، لوگوں کے لیے تیرے اندر اچھے تعلقات نہیں تھے، لوگوں کے ساتھ تو حسد رکھتا تھا، کینہ رکھتا تھا۔ جب پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، ساری نیکیاں کو اللہ تعالیٰ ہے نا برباد کر دیں گے، جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہیں گا۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے امام، آپ لوگوں کو بتا دوں یہ بات، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم ہے نا حنفی مسلک کے ماننے والے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ حنفی مسلک کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے امام کا نام ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کوفہ کے رہنے والے تھے۔ آپ کی ملاقات 13 صحابہ سے ہوئی، 13 صحابہ کو آپ دیکھیں، 13 صحابہ کو آپ دیکھیں، 13 صحابہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو میرے محترم دوستو، ایک مرتبہ امام ہمارے مسجد کوفہ کے اندر وضو بنا رہے تھے، مسجد کوفہ میں تھے، تو کچھ لوگ آگے کہنے لگے امام صاحب تمہارے بارے میں جو کیا ہے، جیسے فلانا ایسا بول رہا تھا، فلانا ویسا بول رہا تھا، بول کے بول تو امام صاحب کیا کریں، انہوں نے دعا دی ہے۔ دیکھو حیرت انگیز بات ہے، وقت کے امام ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لوگ شکایتیں کر رہے تھے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ نہیں آیا، بلکہ آپ ہے نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ان کو آ کے بول رہے تھے، ان سے کہہ رہے تھے کہ یہ تو اچھی بات ہے، بولے ارے اب آنے والا پریشان ہوگا، ارے امام صاحب، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ اتنے بڑے جیسا کہ امام ہیں، آپ کے بارے میں لوگ بول رہے تھے، تو آپ کہنے لگے دیکھو میرے بارے میں جو کہہ رہے تھے وہ لوگ، اگر میرے اندر وہ چیز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا سزا مجھے دیں گے، اگر میرے اندر وہ چیز نہیں ہے تو الٹا لعنت اس کے اوپر لوٹ کے جائیں گی، اور اس کے گناہیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے کہ اس کی نیکیوں کو برباد کر دیں گے، جس طریقے سے ہے نا میرے محترم دوستو، ایک لکڑی کو رکھنے کے بعد لکڑی کو دیمک جس طریقے سے کھا کے پوری لکڑی کو برباد کر دیتی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ ہے نا جو سیاح ہے اس کے بھی نیکیاں ایسے برباد ہو جائیں گی، اس کے بھی نیکیاں اس کے لیے کیا ہوں گے، اس کے نیکیاں اس کے لیے برباد ہو جائیں گے۔ میرے محترم دوستو دیکھو ہے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم ہے نا اختلاف مت پیدا کرو، تم ہے نا فرقہ واری مت پیدا کرو، فسادات مت پیدا کرو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ میرے محترم دوستو دیکھو دنیا کیا ہے، مختصر سی زندگی ہے دنیا کی،
دنیا کی زندگی انسان کے قسمت کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ جہاں کا رزق لکھا ہے انسان وہاں پر پہنچ کے رہیں گا. اللہ کی ذات پہ توکل رکھو. انسان ہے نا اللہ تعالیٰ جہاں پہ رزق لکھیں گے اس کا وہاں پر پہنچیں گا. جہاں پر اس کی موت لکھی اللہ تعالیٰ بروبر وہی جگہ پہ جا کے انسان مرے گا. دنیا سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, دنیا والے کچھ نہیں کر سکتے. جس کا یقین, جس کا جو ہے توکل اللہ کی ذات پہ رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, حدیث قدسی بھی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم اللہ کی ذات پہ یقین رکھو جس طریقے سے پرندے یقین رکھتے ہیں. جس طریقے سے کیا کرتے ہیں, پرندے یقین رکھتے. صبح میں خالی پیٹ جاتے ہیں, شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. یہ پرندوں کا یقین ہے. پرندوں کو رزق کون دے رہا؟ جانوروں کو رزق کون دے رہا؟ یہ چونٹیوں کو رزق کون دے رہا؟ میرا اللہ کی ذات ہے جسے رزق دینے والے ہیں. اگر جو سو کیا ہے لوگ ہیں نا کسی کا ایک دروازہ بند کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 70 دروازے رحمت کے لیے کھولیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ 70 دروازے کھولیں گے. یہ یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات کے اوپر. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے. کل ہر ایک سے سوال ہوں گا, مجھ سے پوچھیں گے, تم سے بھی پوچھا جائے گا کل حشر کے میدان میں. ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا, تمہاری آیت کے بارے میں پوچھا جائے گا, لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, خاندان والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. کوئی بھی قیامت کے دن بچنے والا نہیں رہے گا. ہر ایک سے سوال ہوں گا قیامت کے دن. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.